اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. آپ نے بھی کہا قادر مطلق ہیں، اور ہر چیز ان کے اختیار میں ہے، ان کی مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، وہ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نبوت کا سلسلہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ جی بھیجے گئے، انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں. تو کیا یہ ہدایت، جس ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، کیا وہ ہدایت اللہ تعالیٰ بغیر کسی معلم کے، بغیر کسی نبی کے ڈائریکٹ بھی تو بندوں کو دے سکتے تھے؟ ڈائریکٹ بھی تو ان کے اذہان میں یہ بات اتاری جا سکتی تھی. تو یہ نبوت کا سلسلہ کیوں آیا؟ جی سوال بہت مشکل ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں، جواب دے سکوں. جی دیکھیں، یہ جو اللہ رب العزت نے دین کا سلسلہ، مذہب کا سلسلہ جو چلایا ہے، اپنے بندوں کو جو ایک ضابطہ حیات دیا ہے، یہ امتحانی رولز پہ ہے، یعنی امتحانی سسٹم پر ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہر بندے کا امتحان لینا ہے اللہ رب العزت نے. صحیح ہے. اب دیکھیں، دو صورتیں ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ اپنے احکامات ہر بندے کو دے دے. اب ظاہر ہے اللہ رب العزت تو یعنی اس دنیا میں اللہ کی ذات کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ کی بات کو کوئی سن نہیں سکتا. ٹھیک. صحیح. یہ کائنات یعنی اللہ رب العزت کی ذات نہیں دیکھ سکتی، وہ ڈائمنشن سے مطلب اللہ تعالیٰ تمام جہتوں سے پاک ہے. انسان کے قدرت میں نہیں کہ اللہ کی آواز سنے اور اللہ کے کلام کو سنے اور اللہ کی ذات کو دیکھے. ٹھیک ہے. تو ایک صورت یہ کہ بھائی ہر بندے کو معجزاتی طور پر یعنی غائبانہ وہ آسمان پہ لکھا ہوا نظر آئے کہ بھائی آج اللہ کا یہ حکم ہے، سب نے کرنا ہے. تو اس میں تو امتحان نہیں ہے. ایک غائبانہ ایسی چیز جس کے پیچھے آپ کو کوئی وجہ نظر نہ آتی ہو تو وہ تو ہر ایک مان لے گا کہ بھائی یہ تو ایک عجیب سا کچھ علیحدہ ہو رہا ہے. ہاں، معجزاتی طریقے سے تو ہر ایک کی عقل معاف ہو جاتی ہے. صحیح ہے. پھر تو امتحان ہے ہی نہیں. یہ تو امتحان نہ ہوا. ٹھیک ہے. لیکن امتحان یہی ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ انسانوں ہی میں سے کسی اپنے نمائندے کو منتخب کرے، اس کو نبی مانے، کہ جس نبی نے 40 سال یا 50 سال اپنے علاقے میں اور اپنی سوسائٹی میں گزارے ہیں ایک عام انسان بن کر، اچانک سے وہ ایسی تعلیمات اور ایسا دعویٰ لاتا ہے کہ سب لوگ اس سے حیران ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو اس میں امتحان ہوگا کہ بھائی کون اس پر ایمان لاتا ہے تو وہ مومن ہوگا، اور کون جو ہے وہ اس سے روگردانی کرتا ہے اور اس سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، تو پھر وہ کافر ہوگا. تو ایمان اور کفر انسان کے اختیار میں ہے، دونوں اختیارات اللہ نے دیے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یعنی انسانوں ہی میں سے کوئی انسان اٹھ کھڑا ہو اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے، اور پھر وہ پروف بھی کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور پھر وہ اللہ کے احکامات لوگوں کو بتائے. تو بھائی جو مانے گا تو مومن ہوگا، جو وہ پاس ہوگا، اور جو نہیں مانے گا تو وہ فیل ہوگا. تو یہ امتحان کا طریقہ، آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں ہی میں سے نبوت کا سلسلہ جاری کیا تاکہ انسانوں کا امتحان لیا جا سکے. صحیح. ٹھیک ہے.